تو آپ لوگ جنگ بدر کی تفصیل سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنے سنہرے دور کی طرف چلتے ہیں۔ وہ تاریخ کے عظیم ترین مجاہد تھے۔ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ان کے بدن الگ الگ تھے، مگر ان کی روح صرف ایک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ شیر مدینہ سے روانہ ہوئے اور وہ سب بدر کی جانب گامزن تھے۔ ان میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیر بالکل شیر کی طرح، نبی نے ان سے واپس جانے کا کہا کیونکہ وہ چھوٹے تھے، مگر وہ بہت زیادہ روئے تو نبی نے اجازت دے دی۔ اور سعد بن ابی وقاص، آپ تو اس وقت اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے تلوار بھی نہیں باندھ پاتے۔ حضرت حمزہ کی کمر پر تو دو دو تلواریں بندھی ہوئی تھیں، ان کے ہر قدم پر دشمن کے دل رکنے لگتے تھے۔ فرمایا، اے حمزہ، آپ کسی سے بھی نہیں ڈرتے، یہ سچ ہے بالکل، لیکن آپ اپنی ہیبت کو تھوڑا چھپا کر چلا کیجئے۔ اب پورے جہاں کے سلطان کو سنیے، جن کا فرمان ہوائیں بھی خاموشی سے سنتی۔ اے اصحاب، کیا آپ تیار ہیں؟ حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ سچا دین لے کر آئے ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ آپ فرمائیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم آپ کے حکم پر کود جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت دے۔ ہمارے پیارے نبی مسکرا رہے تھے اور چلتے جا رہے تھے۔ مکہ میں ملے غم مٹ گئے تھے۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان میں آگے آگے کائنات کے عظیم سورج تھے، اور وہ تھے حضرت عمر اور حضرت علی۔ ایک تھے خطاب کے بیٹے اور ایک حیدر کرار، اور وہ چل رہے تھے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ پہلے کفار مکہ نے 3 مقابل مانگے اور کہا کہ 3 جنگجو بھیجے جائیں۔ ہر کسی نے ہمارے نبی کی جانب دیکھا، ان کے مبارک ہاتھوں نے کس طرف اشارہ کیا؟ جاؤ اے عبیدہ، جاؤ اے حمزہ، جاؤ اے علی۔ سمجھے آپ ان ستاروں کی شان؟ حضرت حمزہ کی کیا بات تھی، کیا چال تھی، کیا ہیبت تھی ان کی۔ اور علی آسمان سے اترے ہوئے سیدوں کے والد۔ ابو عبیدہ کے پیر میں زخم تھا، نبی کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ، کیا مجھے شہادت ملے گی؟ فرمایا کہ ہاں، تمہیں شہادت ملے گی۔ اور پھر نبی نے وہاں دعا مانگی، رب کی جانب اپنے مبارک ہاتھ پھیلائے، یا اللہ ہم پر فضل و کرم فرما، یا اللہ اگر یہ سب یہاں شہید ہو گئے تو اس پوری دنیا میں کوئی تیرا نام لیوا نہیں رہے گا۔ اچانک بدر میں آندھی چلنے لگی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی کمان میں 1000 فرشتے نبی کی دائیں جانب اترے۔ پھر ایک اور آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ حضرت اسرافیل کی کمان میں 1000 فرشتے نبی کی بائیں جانب اترے۔ پھر ایک اور آندھی چلنے لگی۔ حضرت جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے آ گئے۔ 3000 ملائکہ سفید گھوڑوں پر سوار تھے۔ ابو جہل مکہ سے ایسے آیا جیسے اس کی شادی ہو۔ وہ بدر میں رقص اور موسیقی کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کا کوئی یار و مددگار نہیں، لیکن اللہ نے اسے نابود کر دیا۔ وہ بدر سے واپس آ رہے تھے۔ قیدیوں میں سے ایک ہمارے رسول کے چچا بھی تھے، حضرت عباس۔ رات کا وقت تھا، قیدیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، حضرت عباس بھی ان میں شامل تھے۔ قیدیوں کی چیخو پکار تھی، ہمارے نبی سو نہیں پا رہے تھے۔ اصحاب نے پوچھا،
یا رسول اللہ آپ سو کیوں نہیں رہے؟ فرمایا چچا کی چیخیں سونے نہیں دے رہی۔ اصحاب نے فوراً نبی کے چچا کے ہاتھ کھول دیے۔ اس صورت میں آپ نے اصحاب کو حکم دیا چونکہ آپ نے میرے چچا کے ہاتھ کھول دیے تو اب سارے قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے جائیں۔ جو رسول کی دعا سے بدر سے زندہ واپس آئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، شکر ادا کر رہے تھے کہ شکر اللہ کا، اس نے دین کی خدمت کرنا نصیب فرمایا۔ حمد و ثنا اس کی جو رب العالمین ہے، حمد و ثنا اس کی وہ جو سلطان مبین ہے۔